دوسرا سوال ہے، بہت سارے لوگ قرآن و حدیث بیان کر کے نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہیں، یہ کہہ کر ان سے سیکھنے سے منع کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے بہت بنیادی سوال ہے، اورنگ آباد کی سرزمین پر یہ سوال اور بنیادی ہو جاتا ہے۔ کیوں بنیادی سوال ہے؟ دیکھیے اس بات کو سمجھ لیں کہ علم کس سے لیا جائے اور کس سے نہ لیا جائے، اس کے لیے صحابہ کرام نے، علماء امت نے مستقل ضوابط ذکر کیے ہیں۔ کیا اسباب ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لمبا اور طویل سفر کر کے گئے؟ کوئی ایک حدیث سننی تھی جس محدث سے، اس کو سویرے کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے گھوڑے کو اپنے قریب بلا رہا ہے یا برتن کو دکھا کر کے بلا رہا ہے، جبکہ برتن میں یا ہاتھ کے چلو میں چارہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا؟ محدث ہونے کے باوجود واپس آ گئے کہ ایک شخص جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ علم نہیں لیا کیونکہ ضوابط ہیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور کے اخیر میں مدینہ میں 100 سے زیادہ ایسے فقیہ تھے جو قابل اعتماد تھے، لیکن صحابہ کرام اور بڑے تابعین ان سے علم لینے سے روکتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو 2 طریقوں پر بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک تو علم حدیث لینے سے روکتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق عمومی لحاظ سے علم لینے سے روکتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان سے علم لینے سے صحابہ و تابعین کیوں روکتے تھے؟ یہ 100 سے زیادہ لوگ جو متقی پرہیزگار قابل اعتماد ہیں، لیکن ان سے علم لینے سے روکا جاتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے علم اپنے علماء سے یا اساتذہ سے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ کتابوں سے پڑھ لیا تھا، کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم بن گئے تھے، لہذا ان کو اپنی ذات کی حد تک علم سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے سامنے علماء کی اجازت کے بغیر، علماء کی توفیق کے بغیر، علماء کے بیان اور اجازت کے بغیر وہ کسی دوسرے کے سامنے علم نہیں بڑھا سکتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ضابطہ ہے، اور امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ عبارت موجود ہے کہ ان هذا الدین علم، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ دین جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ تمہارا دین ہے، لہذا جن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہو، دین کو سیکھتے ہو، ان کو دیکھ لیا کرو، ان پر غور و تدبر کر لیا کرو، دیکھو کہ وہ اس قابل ہیں کہ تم سے علم لیں یا نہ لیں۔ ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھو۔ ایک بہت بڑے اسلاف میں سے عالم دین گزرے ہیں، شاید سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یا کوئی دوسرے امام گزرے ہیں، ان کی مجلس میں ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں دینی مسئلے میں، یا کوئی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ کو نہیں سننا ہے۔ کہا قرآن کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ نہیں سننا ہے۔ جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ تو قرآنی آیت بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون آدمی ہے، اس کا خلفیہ کیا ہے، اس نے کس سے علم حاصل کیا ہے، وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ میں تو سمجھ جاؤں گا جو بات وہ پیش کرے گا کہ اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن تم میں سے کسی کے ذہن میں اس کی غلط توجیہ و تعویل یا غلط تعبیر یا غلط تفسیر ایسی بیٹھے گی کہ وہ زندگی بھر اس غلط تعویل و توجیہ کو چھوڑ نہیں پائے گا۔ یہ تصور ہے علم کا۔ تو علم جس سے لیا جائے وہ قابل اعتماد لوگ ہونے چاہیے۔ آپ آنکھ دکھانی ہو تو پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، پیٹ کا علاج کرنا ہو تو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، دل کا آپریشن کرنا ہو تو دماغ کے سرجن کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟
کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا آپریشن کرے گا کہ مر جائیں گے. تو دین جو سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ ہے، اس میں غیر متخصص یا غیر علماء کے پاس جا کر کے آپ دین کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور صحابہ اکرام میں یہ چیز موجود تھی. صحابہ اکرام کے پاس جب کوئی سوال کرنے آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے رازوں کے بارے میں پوچھے تو عائشہ صدیقہ بتائیں گی، وراثت کا مسئلہ ہے تو فلاں صحابی رسول بتائیں گے، ایمانیات کا مسئلہ ہے تو فلاں صحابی رسول بتائیں گے، میراث کا مسئلہ ہے تو فلاں بتائے گا. یہ لوگ احالہ کر دیتے تھے کہ فلاں کے پاس جا کر کے سمجھ لو. صحابہ کرام علم میں تمام علوم میں گہرائی کے ساتھ واقفیت رکھتے تھے، لیکن زبان تب تک نہیں کھولتے تھے جب تک پورا یقین حاصل نہ ہو جائے. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں. کسی صحابی رسول نے حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے بڑے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ دوسرے صحابہ تو کثرت کے ساتھ روایتیں نقل کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ بہت کم روایتیں نقل کرتے ہیں، بہت کم حدیثیں بیان کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھا، جھوٹ کی نسبت کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام علم ہونے کے باوجود روایتیں نقل نہیں کرتے تھے، بلکہ متخصص علماء کی جانب احالہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ اصل میں دین کا ضابطہ ہے، ہمیں اس لیے سمجھنا چاہیے. یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم ایک برادر کی مخالفت کر دے. یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے کہ علماء یہ کہیں کہ فلاں سے علم نہ لیا جائے. یہ جذباتیت کی اور عاطفت کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو یوں ہی روکتے ہیں کہ فلاں کی ٹی آر پی یا اس کے ویوز بڑھ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم دین کو اس کے اصولوں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کوئی بات کہتے ہوئے کہ کہیں آخرت میں مواخذہ نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جانچ پرکھ کر کے علماء کی صحبت میں رہ کر کے دین کو حاصل کریں.